دوستو، کہانی کاہلوں کی بستی کے پارٹ 4 یعنی اس آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ ہمسایہ قصبے کے وفد کا دیا ہوا منصوبہ کاہل اور نکمے لوگوں کے لیے کتنا کارآمد ہوا۔ کیا وہ اس کے بعد خوشحال ہو گئے یا ان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی، اور کیا انہیں اپنی اس خراب حالت سے کوئی سبق بھی حاصل ہوا یا نہیں؟ جبکہ کچھ کسان سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ پہلے وہ دوسروں کی زمینوں کے ساتھ ہونے والا معاملہ دیکھیں گے، پھر فیصلہ کریں گے۔ تو اس کے لیے وفد کو اگلی فصل یا اس سے اگلی فصل تک کا انتظار کرنا ہوگا، تب وہ بھی اپنی زمینیں وفد کے حوالے کر دیں گے۔ چند ہی دنوں میں وفد کے ارکان کے معاملات گفت و شنید کے ذریعے ان کسانوں کے ساتھ طے پا گئے جو فوراً ہی اپنی زمینیں وفد کے ارکان کے حوالے کرنے پر تیار تھے۔ اب وہ کسان یہ سوچ کر خوش تھے کہ وہ خوب آرام کریں گے، کوئی کام کاج کیے بنا انہیں تیار فصل میں حصہ مل جائے گا۔ اگرچہ جتنی فصل وہ اگاتے ہیں اس اگنے والے غلے میں سے کچھ کم ہوگا، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ اب محنت بھی تو نہیں کرنی پڑے گی، بس دن رات آرام ہوگا۔ 6 ماہ بعد جب فصل کی کاشت کا وقت آیا تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسی زمین سے وفد کے کسانوں نے دگنے سے بھی زیادہ پیداوار حاصل کی تھی، اور زمین کے اصلی مالکان کاہلوں کی بستی کے کسانوں کو اس کل پیداوار کا محض چوتھائی حصہ ملا تھا۔ اتنا کم حصہ ملنے پر کسان کچھ رنجیدہ اور ناخوش تو ہوئے، مگر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ انہیں نہ تو ہل چلانا پڑا تھا، نہ بیج و کھاد ڈالنی پڑی، اور نہ تپتی دوپہروں میں کھیت میں کام کرنا پڑا۔ گھر بیٹھے بٹھائے بنا محنت و مشقت یہ سودا ٹھیک ہی ہے۔ کچھ عرصے بعد اسی وفد کے اراکین نے ایک نئی پیشکش کے ساتھ سردار سے دوبارہ ملاقات کی اور سردار سے تجارت کے لیے بھی اجازت حاصل کر لی کہ وہ قصبے کے بازار میں اپنی بستی کی لائی ہوئی اشیاء سستے داموں فروخت کریں گے۔ اس سے لوگوں کو کم داموں میں چیزیں آسانی سے مہیا ہوں گی۔ چنانچہ انہوں نے گوشت، گھریلو ضرورت کی اشیاء، لکڑی کا بنا فرنیچر، لوہے سے بنے اوزار اور تقریباً ہر طرح کا سامان کم داموں فروخت کرنا شروع کر دیا، جس کا وفد والوں کی بستی کو تو بے حد فائدہ ہوا کہ ان کا مال ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتا اور وہ دن بھر ڈھیروں منافع کماتے۔ لیکن یہاں کے مقامی بستی والے دکاندار اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے، انہیں سارا دن فارغ بیٹھنا پڑتا، کوئی ان کی دکانوں کا رخ ہی نہ کرتا تھا۔ بستی کے دکانداروں کی آمدنی گھٹتے گھٹتے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ادھر کسانوں کا بھی برا حال ہوتا جا رہا تھا۔ ان کو اتنی ہی فصل مل رہی تھی کہ بمشکل سال بھر ان کے گھر کا اناج پورا ہوتا۔ زائد آمدنی کا تصور ختم ہوتا جا رہا تھا، جس سے وہ بآسانی اشیاء ضرورت خریدا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ علاوہ ازیں بیرونی دکاندار بازار میں اپنی دکانوں اور بازار کے اس حصے کو صاف ستھرا رکھتے جہاں وہ دکانیں سجاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی دکانیں خوبصورت لگتی اور لوگ جوک در جوک خریداری کے لیے ان کی دکانوں کا رخ کرتے۔ جبکہ بستی کے مقامی دکانداروں کو اپنی جگہ کی صفائی سے کوئی سروکار نہ تھا، اور یہی حال تو پوری بستی کا ہمیشہ سے تھا۔ بازار میں مقامی بستی کے لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، جبکہ دوسری بستی سے آنے والے تاجر مکمل طور پر وہاں قابض ہو چکے تھے۔ مقامی دکاندار سارا دن فارغ بیٹھے مکھیاں مارتے، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ مقامی دکاندار فراغت سے عاجز آنے لگے تھے۔ انہیں بیرونی تاجروں کی مصروفیت
اور ان کے مال و دولت میں اضافے سے رشک و حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، اور پھر جب وہ ان کی صاف ستھری اور چمکتی دمکتی دکانوں کا موازنہ اپنی جگہ سے کرتے تو شرمسار ہوتے، اور وہ مقامی کسان جو اس سے قبل خود کھیتوں میں ہل چلاتے اور فصلیں اگاتے تھے، وہ اتنا تو غلہ ہوتا تھا کہ پوری بستی کی ضرورت پوری کرتا۔ اب تو بمشکل کسان کو اتنا ہی حصہ ملتا کہ اس کی سال بھر کی صرف اپنے خاندان کی اناج کی ضرورت پوری ہوتی، جبکہ بستی کے باقی لوگوں کو جو کسان نہ تھے اور دوسرے پیشوں سے منسلک تھے، انہیں اناج باہر دوسری بستیوں سے مہنگے داموں خرید کر لانا پڑ رہا تھا۔ بستی کے لوگ عموماً فارغ تھے، نہ کھیتی باڑی اور نہ ہی کاروبار۔ گلیاں اور بازار کوڑے کرکٹ سے بھر چکے تھے، ہر طرف تعفن پھیلا ہوا تھا، گندگی کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لے چکی تھیں۔ لوگ آئے روز بیمار پڑ رہے تھے، جس سے لوگوں کی اموات میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ لوگوں کے حالات دن بدن ناگفتہ بے ہوتے جا رہے تھے، لوگوں کی آمدنی میں کمی اور غربت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر بستی کے لوگ ایک دن سردار کے پاس جا پہنچے اور اپنے حالات کی شکایت کی اور مدد کی درخواست کی۔ سردار نے جواب دیا، اے بستی والو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ تو میں تمہیں مفت اناج فراہم کر سکتا ہوں کہ تم عیش کی زندگی بسر کرو، نہ میں تمہارے گھروں، گلیوں، محلوں اور علاقے کو گندگی سے صاف کر سکتا ہوں کہ بیماریاں نہ پھیلیں، اور سب سے بڑھ کر نہ ہی میں تمہیں کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں، کیونکہ محنت کرنا تم لوگوں کا شعار ہی نہیں۔ تمہاری سستی اور کاہلی تمہیں اس مقام پر لے آئی ہے کہ دوسرے لوگ تمہارے کاروبار اور زمین و جائیداد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ تم سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے انہیں ترقی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، مگر پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ کیا تم مسلسل فراغت اور نکمے پن سے تنگ نہیں آتے؟ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ تمہارے اہل خانہ اچھے کپڑے پہنیں، اچھی خوراک کھائیں، صاف ستھری اور شاندار زندگی گزاریں، تمہارے مال و دولت میں اضافہ ہو، جس سے تمہاری غربت ختم ہو جائے اور تمہاری ترقی ہو؟ سنو بستی والو، اگر تم لوگوں نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سے تمہارا سب کچھ چھن جائے گا، تمہارا مال، زمین و جائیداد، مویشی، کاروبار سب بک جائے گا، اور پھر تم غیروں کے ملازم بن جاؤ گے۔ لیکن میرے بھائیوں، غیروں کے ملازم بھی صرف وہی بنیں گے جو کام کریں گے، اور سست لوگ تو دوسروں سے بھیک مانگتے پھریں گے۔ سردار کچھ لمحے کو رکا، سب بستی والوں پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر دوبارہ گویا ہوا، میرے بھائیوں اور دوستو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر تم سب لوگ محنت کرنے کا عہد کر لو تو تم نہ صرف اپنی بلکہ پوری بستی کی بھی قسمت بدل دو گے۔ فصلیں خود اگاؤ، مویشی خود پالو، اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرو، تو کوئی وجہ نہیں کہ تم آسودہ حال نہ ہو سکو۔ اور ہاں، ان سب کاموں میں ترقی کے لیے ضروری ہے اچھی صحت، اور اچھی صحت کے لیے صفائی ستھرائی لازم ہے۔ بستی کے لوگ سردار کی باتیں پوری توجہ اور دھیان سے سن رہے تھے، اور تمام باتیں ان کے دل پر اثر کر رہی تھیں۔ وہ اس بات سے مکمل طور پر متفق تھے کہ وہ اپنی بدحالی کے خود ذمہ دار تھے، جس پر سب لوگ شرمندہ تھے۔ انہوں نے سردار سے عہد کیا کہ وہ وفد کے اراکین سے اپنی زمینیں اور کاروبار واپس لیں گے، انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں
دن رات محنت کریں گے، بستی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں گے، ہر جگہ صفائی ستھرائی اور عوام الناس کی صحت کا خیال کریں گے تاکہ ان کی بستی بھی دوسری بستیوں کی طرح خوشحالی سے ہمکنار ہو سکے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے ہی عرصے میں لوگوں کی حالت بدلنے لگی۔ انہیں سبق مل چکا تھا اور وہ یہ جان گئے تھے کہ اپنی تقدیر سنوارنا لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اغیار تو بس فائدہ اٹھاتے ہیں اور پریشانی اور ذلت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنا اختیار واپس لے کر اپنی قسمت خود سنواری جائے۔ لوگوں نے نہ صرف کاہلی اور سستی کو چھوڑا بلکہ دن رات کی مسلسل محنت نے انہیں خوشحال بستیوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔